السلام علیکم ناظرین آپ کا پیارا بھائی محمد یوسف پروفیسر آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کر آیا جو سچی کہانی جو ہر بندے کے اوپر آئی ہوگی اور جو حقیقت چلی ہوگی وہ آج ہم بات چیت کریں گے، وہ کہانی سنائیں گے حقیقت سچ پہ، اور اس کے سوال جواب کا بھی آنسر دیں گے۔ پھر آپ کو بتایا جائے گا اس میں کیا مسئلہ تھا، کیا جن وغیرہ کیا نہیں تھا، اور وہ آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ میرے پیارے ٹیم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوالوں کا جواب وہ کہانی بتائیں گے، اور یہ علی بھائی ہے، یہ اپنا اعظم بھائی ہے، اور سہیل بھائی ہے، اور شری بھائی ہے، اور اسلام بھائی ہے۔ یہ میری ٹیم ہے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اب بات ہوتی ہے کیا وہ کہانی بتائیں گے جو حقیقت، جو ہر وہ کہانی جو گزری ہوگی یہ کس کے اوپر گزری ہوگی وہ اس کے سچ بیس پہ بتائی جائے گی۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام محمد اعظم ہے، اور میں یعنی کہ اپنے نانکے پنڈ کی آپ کو کہانی بتانے لگا ہوں، جو کہ یعنی کہ بڑی کیا بتاؤں اس کے متعلق کہ وہ کہانی تھی یا ایک یاد تھی یا کیا معاملہ تھا اس کا۔ کیونکہ میری والدہ بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کچھ 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، وہ باہر بھینسیں وغیرہ چرانے جاتے تھے، باہر یعنی کہ پیلیاں وغیرہ جس کو کہتے ویرانہ تھا، وہاں پہ چرانے جاتے تھے لوگ اکثر، اور بھی تھے وہاں پہ بھینسیں وغیرہ چرانے آتے تھے، وہ اکثر ان کو نا یعنی کہ چھیڑ چھانی کرتے تھے کہ کوئی کاغذ لے کے تعویذ وغیرہ بنا کے نا ان کی بھینسوں کو گلے میں ڈال دینا، ایویں یعنی کہ کوئلے سے یا کالے مارکر سے لکھ کے نا کہ ان کو یہ ہو کہ یہ تعویذ وغیرہ ڈلے وہاں۔ تو وہ ہر روز اس طرح نئی کہانی، وہ بڑے شک میں پڑ گئے کہ یار یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی تعویذ دھاگا کار ہے، تو یہ ہمیں کسی کو دکھانا چاہیے کہ ہمارے جو پیر مرشد ہے یا جو بھی اللہ کے بندے ان کو دکھانا چاہیے کہ یہ کون ہے بندہ جو ہمارے اوپر کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے، گھر والوں سے بات کی کہ یہ دیکھے تعویذ وغیرہ، وہ انہوں نے پھر اپنے مرشد کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں ہمارے اوپر یہ نہ کوئی تعویذ دھاگا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے آپ یہ پڑھائی میں دے رہا ہوں، یہ پڑھیں، آپ پڑھائی جب کریں گے نا اس کے بعد آپ کو اس کا یعنی کہ نتیجہ نظر آئے گا کہ جو اس پڑھائی کی طاقت ہے وہ نظر آئے گی۔ اس نے اس کو ٹائم بتایا، اس ٹائم آپ نے کرنا ہے، لیکن کرنا یعنی کہ اپنے گھر سے باہر ہے، باہر یعنی کہ جہاں پہ کوئی درخت ہو یا پیلی وغیرہ وہاں پہ۔ وہ گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چاروں بھائی یعنی کہ 3 بھائی تھے، ایک بہن تھی، وہ باہر درخت تھا کوئی بھی درخت تھا یعنی کہ بڑا، اس کی نا جڑوں میں بیٹھ کے نا جیسے نیچے بیٹھ کے وہ پڑھائی کرنی شروع ہوگی، آج اور کل اور پرسوں، اور اس طرح کنٹینیو رکھی۔ 1 ہفتہ یا 3 دن 4 دن گزرے ہیں، اس کے بعد وہ درخت کی وہ جڑیں جو یعنی کہ ہلنا شروع ہوئی ہے، یا وہ درخت جڑ سے نیچے گریا۔ اس نے کہا لو یہ ہم کامیاب ہو گئے اپنی پڑھائی میں۔ وہ خیر انہوں نے اس کو بتایا جس نے اس کو پڑھائی دی کہ دیکھے یہ ہم نے یعنی کہ کامیاب ہو گئے یہ ہماری پڑھائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، اب آپ نے اپنے گھر میں جا کے پڑھنا ہے۔ جب آپ گھر میں انٹر ہوں گے، یہ انہوں نے نا کیل دیے یعنی کہ لوہے کے کیل دیے کہ یہ چاروں کونوں میں آپ نے نا یہ لگا کے پھر آپ نے وہ پڑھائی کرنی۔ خیر انہوں نے وہ کیا، ایک بہن یا بھائی نے وہ ایک کونے میں نا وہ کیل لگانا بھول گئے، باتوں میں یا کیا معاملہ تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب انہوں نے پڑھائی سٹارٹ کی، وہ کیل جس پہ کونے پہ نہیں لگا تھا اس پر جو بھی انہوں نے پڑھائی شروع کی تو وہ وہاں سے وہ چیزیں انٹر، جو بھی پڑھائی شروع جیسے کرتے گئے وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی، وہ ایک دم سے چیزیں آئی ہیں، انہوں نے پھر اس کے اندر وہ گھس گئی ہیں، وہ تینوں بھائی اور ایک بہن کے اندر گھس گئی ہیں۔ ان کو نہیں پتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ ان کی والدہ ہی یعنی کہ چھت یعنی کہ وہاں پہ کچے مکان تھے پہلے وقت میں، یعنی کہ آج سے میں تقریباً 40-45 سال کی یعنی کہ پہلے کی بات کروں میں۔ خیر وہ انہوں نے اپنی والدہ کو نیچے پھینک کے وہ داتری تھی یا جو بھی داتری پنڈ میں جو پٹے وغیرہ کاٹتے یا فصل جو بھی، انہوں نے اپنی والدہ کی ایسے وہ سینے پہ یعنی کہ دل کی جگہ پہ وہ کلیجہ نکالا ہے، اس کو چیرا ہے، اور ایک دم تو چیخو پکار اس کی والدہ شروع ہو گئی چیخو پکار کرنا
کہ خیر لوگوں نے ظاہر بات ہے سناٹا ہوتا تھا, اتنا شور شرابہ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے. خیر وہ انہوں نے گاؤں میں لوگ چھت پہ چڑھے ہیں, دیواروں پہ, جو بھی دیکھا ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا ان کا کلیجہ نکال رہے ہیں یعنی کہ سینے سے وہ نکالا ہے. اس کے بعد ماں ان کی تڑپ رہی ہے, انہوں نے وہ کلیجہ نکال کے کھانا شروع کر دیا. کھایا وہ خیر وہ تو موقع پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کی والدہ کے. اس کے بعد نہ لوگوں نے تو خوف طاری ہو گیا کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا. ان کی شکلیں یعنی کہ عجیب سی ہو گئی, آنکھیں بڑی یا جو بھی آوازیں عجیب سی ہو گئی ان کی, 3 بھائیوں اور بہن کی. خیر لوگ ڈرتے ان کے پاس بھی نہ گیا بھی یہ کیا ہے. خیر کرنی ایسے ہوئی کہ صبح ہو گئی, صبح کی کرن جب ہوئی تو انہوں نے نا وہاں اس وقت پولیس میں یہ اتنے موبائل وغیرہ یا اس طرح کی چیز نہیں, لوگ بھاگے ہیں پولیس کی طرف, پولیس کو لے کے ہیں, پولیس کا ڈالا آیا یا جو بھی آیا ہے. تو پولیس آئی, اس نے کہ انہوں نے سارا ماجرا دیکھا, انہوں نے کہا نہیں یہ بھائی مسئلہ کچھ اور ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی نا ٹرالی وغیرہ یا اس طرح کی چیز لے کے آئے جس میں یہ میت رکھی ہے اور ان کو بھی ادھر بھی رکھ دیں. جو ان کی والدہ کا کلیجہ وہ میت یعنی کہ وہ میت انہوں نے ڈیڈ باڈی رکھی ہے ٹرالی کے اندر. تو جب ڈالی اور ان کو بھی ٹرالی کے اندر, کیونکہ گاڑی ڈالے کے اندر جب ڈالتے تھے وہ گاڑی نہیں چلتی تھی, نہ وہ چلنے دیتے تھے, شکلیں عجیب سی تھی, وہ خود ڈر گئے پولیس والے. خیر انہوں نے پھر کیا کیا ہے, وہ جب ٹرالی میں ڈالا ہے تو ٹرالی کے اندر ایسے ہی خون یعنی کہ شروع ہو گیا, وہ ٹرالی بھر گئی تھی جیسے اس کے اندر اتنا خون زیادہ. وہ خیر پولیس والے ڈال کے بھاگے, انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی اور مسئلہ ہے, اس کو ادھر ہی رہنا. وہ چھوڑ کے چلے گئے, وہ انہوں نے کہا یہ ہمارا کیس نہیں ہے. تو خیر پنڈ والوں نے سوچا بھی اس کا کوئی حل نکالا جائے, اب یہ تو کوئی مسئلہ بڑا خراب ہے. خیر انہوں نے کچھ ریسرچ نکالی, سوچ نکالی, تو انہوں نے اس کی جس سے پڑھائی لی اس کو بلایا بزرگ کو کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا اس طرح, یہ تو آپ کے سامنے. اس نے کہا یہ میرے بس سے باہر ہو گیا کام, کیونکہ ان کو میں نے 4 کیل دیے تھے کہ چاروں کونوں پہ لگانا ہے, یہ ایک کونے پہ لگانا بھول گئے ہیں. اب یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا, یہ میرے بس سے بھی باہر ہو گیا. خیر کرتے کراتے کسی کو وہاں پہ گاؤں کے پورے لوگ کٹھے ہوئے تھے, بڑا معاملات خراب ہوئے تھے. خیر کسی نے کہا کہ کوئی ہمارے پاس ہے, کوئی اللہ کا بندہ کوئی ہے پیر, اس کو لایا جائے, کوئی اللہ کا بڑا چند ایک بندہ کا. خیر ان کو لایا گیا, انہوں نے پھر ان میں سے چیزیں وہ نکالی, جو بھی اثرات تھے یا جو بھی مسئلہ تھا انہوں نے وہ نکالی. اس کے بعد پھر وہ ایسے ہو گئے وہ تینوں بھائی. ابھی تو خیر وہ پتہ نہیں ہے, یعنی میں نے بھی سنا ہے کہ ان کا وہ گاؤں سے باہر انہوں نے ڈیرا وہ بنا لیا ہے, نہ وہ گاؤں والوں سے تعلق رکھتے ہیں, نہ ان کی طرف کوئی جاتا ہے. کیونکہ وہ سنا تھا کہ اس وقت یہ چنا ان کی کافی تھی, عمریں کافی تھی. خیر اب تو خیر ہے یا نہیں ہے, مر گئے یا زندہ, یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ یہ سنا ہے کہ وہ گاؤں سے باہر اب ان کا نہ طرف کو جاتا ہے کو نہ آتا ہے. یہ تھی کہانی جو میری والدہ اپنے بچپن کی کہانی بتا رہی تھی, کیونکہ اس وقت میری والدہ کی ایج یعنی کہ سمجھ لے کہ تقریباً 15-16 سال تھی یا 17 سال تھی ایج, جب کہ یہ کہانی میری والدہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. تو اس کے بعد پھر معاملات کیا, کیونکہ میں نے وہ گاؤں ضرور دیکھا ہے, وہ گھر جدھر وہ رہ رہے ہیں دیکھا ہے, لیکن دور سے دیکھا ہے, لیکن ان کی طرف کوئی نہیں آتا جاتا. یہ سچی کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیخ پورہ والی سائڈ پہ یہ جو میرا نانکا پنڈ ہے وہ ہے ولیاں والا, بڑا یعنی کہ ہے وہاں پہ, یہ ادھر کی کہانی میں بتا رہا ہوں. ولیاں والا ایک پنڈ ہے, چھوٹا سا گاؤں قصبہ ہے, جس میں 300-350 یعنی کہ گھر رہتے ہیں ادھر. جی بولیں. تو پروفیسر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنا یعنی کہ خطرناک کام, یعنی کہ جنہوں نے اپنے ماں کو نہیں دیکھے, کہ ممتا نہیں دیکھی, وہ تڑپ رہی ہے, اس کا کلیجہ نکال کے انہوں نے کھا لیا ایسے, بالکل ایسے جس کے کہتے 4 بھائی, جیسے 3 بھائی تھے 1 بہن تھی, پیاس سے نہیں ہوتے جیسے, انہوں نے ایسے بھوکے ہیں, انہوں نے ایسے کھینچ کے نکال کے یعنی کہ ایک دم سے کھا لیا ان کو. خوفناک شکلیں جو بتائی جا رہی ہے کہ گاؤں والے اوپر سے دیکھ رہے ہیں, ان کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے پاس آ جائیں, کہ دیکھ لیں کہ بھائی بھی کیا ہے. آدم آپ بتا رہے نہیں, آپ نے بتایا جی انہوں نے پڑھائی دی اپنے مرشد نے دی, جیسے وہ اپنا درخت نیچے گر گیا, پھر انہوں نے کہا جی ہم کامیاب ہو گئے ہیں. پھر اس کے مرشد نے کہا جی آپ ایسے کریں, جو کل لے کر یہ استعمال کرے 4 کونوں میں, ٹھیک ہے. اب ان کو آپ بتا رہے ہیں جی ان کو شک تھا, لوگ ان کو شک کی نگاہوں میں ایسے کام کرتے تھے. اب وہ شک کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. جب یہ کام کیا تو وہ کیا مسئلہ بنا ان کا,
آگے کام مزید بڑا نقصان ہوا ہے. تو جب ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اب وہ جو درخت میں بیٹھ کر وہ جو انہوں نے پڑھائی کی ہے, جو چیلا نکالا ہے, جو بھی اس نے کلام کی ہے, جو پینے دیا, ہمیں نہیں پتا, لیکن اس میں وہ کلام کروائی گئی ہے جو بندہ بھرپور جو چیزیں ہوتے ہیں ان کو قافلہ ہوتا ہے. جو درخت کو, زندے درخت کو, یہ درخت بھی نہیں, یہ زندہ درخت ہے, جان اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, جب اس کے اندر آپ چین کریں گے, جب اس کو دوسری چیزیں آ کر ٹیگ کریں گی, برائی اچھائی والی چیزیں نہیں ہوتی, نقصان والے ہوتی ہیں, وہ پیاسی ہوتی ہیں, وہ جان کو نقصان دیتی ہے. لوگ جو کسی کو تباہ کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ وسائل کرتے ہیں, کسی کو غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ برائی کرتے ہیں, وہ چیزیں استعمال ان کے اوپر ہو گئے تھے. اگر ان کو نہ تو طریقہ پتا تھا یار برائی کس طرح کرنی, کیسے نہیں بیٹھنا, کیسے نہیں کرنا. کہ اس ٹائم جب آپ بتا رہے ہیں میری امی کی عمر 16 سال کی تھی, اب دیکھیں 16 سال کی عمر میں لوگ پتہ نہیں کس طرح وہ تہذیب ہوتی تھی پڑھائی کرنے کا, تو طریقہ کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا. یہ چیزیں وہ دوسری بن چکی تھی, وہ ہوائی چیزیں نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہیں تباہی کی. جسے ہم لوگ کہتے ہیں یار ہانڈی چلا دے کسی کے اوپر, جو لوگ کرتے ہیں ہانڈی چلا دیتے, ایکسیڈنٹ کروا دیا یا تباہ کر دیا بندے کو, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا, یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, یا اس کا کمر ٹوٹ گئی ہے, پھر اس کے بعد وہ صحیح بھی نہیں ہوتا, تو وہ کلام کروائی گئی ہے. یہ مسئلہ ہے. اور باقی اللہ معاف کرے, کوئی بھی بندہ ہونا, کبھی بھی جو بھی بندہ کروائے اس سے پوری تحقیقات کریں, اس کو پورا وجود پوچھیں, یہ اس کو کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا, پھر جا کر اس کی حقیقت پہ جائیں. ایسے کبھی کام نہ کریں جو آپ کو کوئی نظر نہ کچھ نہ آتا ہو, آپ وہ کام کریں, یہ نقصان ہوتا ہے. یہ اور کسی نے سر وہ سوال ہے کہ جس بندے نے اس کو مطلب وہ پڑھنے کے لیے تویز جو بھی سبق دیا, تو وہ اس کو بعد میں اپنے کنٹرول میں کیوں نہیں کر سکا؟ یار اس پکڑے تو اس نے پتا کیا بات ہے. جی جی اب دیکھو آپ نے بتایا نہیں کنٹرول نہیں کیا گیا. جی جی اب جو کس نے پڑھائی دی ہے, ہاں جی اس نے کیا دیا یار, ایک بندے کو, وہمی بندے کو سائڈ پہ لگا دیا, صحیح, ٹھیک ہے نہیں. اب دیکھیں یہ کرام جیت کی صورت نہیں تھی. جی جی کرام جیت کی صورتیں جو ہوتی وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتی, نہیں نقصان ڈاکٹروں میں کبھی وہ جان کو توڑیں گے نہیں, وہ بنائی کے لیے. اب وہ جو اس نے پڑھائی دی ہے وہ یہ نہیں پتا اس نے کار علم کا دیا, صحیح, یہ نہیں پتا اس نے دوسرا کوئی سفلی علم کا دیا ہے, مفرط علم ہے, ٹھیک ہے, صحیح, جو ہمارے مذہب میں اسلام میں ناجائز ہے, صحیح, اس کا اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا. کرنے والا جو ہوتا ہے نہیں اس کو اللہ کبھی معافی نہیں دیتا, جو بچانے والا, جو اکثر کی بات دینے والا نا, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. صحیح, نوری علم ہے. اور ناظرین یہ ہماری کہانی اس طرح نہیں آئی کرے گی, اور حقیقت پہ حقیقت سچ کی بات بھی ہوگی. اس کے اندر میں آپ کو باتیں بتاؤں گا, وہ اندر اس کے اندر کیا ہے تو کیا نہیں ہے. وہ ہر بات جو بھی نما آپ دیکھو اس میں جو آپ کو وہ بتایا گیا, اس میں بتایا جی ڈینے, وہ ڈینے کا عمل کیا گیا, ڈینوں نے درخت اڑایا توڑا ہے, ٹھیک ہے. کیسے کیسے وہ دوست بھائی یہ جو میری ٹیم بیٹھی کیسے وہ کہانی سنائیں گے, وہ کہانی نہیں ہے, وہ سچ ہے. لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, کہانیوں کے سوال کو جواب دوں گا میں. کہانیوں میں سوال ہوں گے, سوالوں کے جواب دیے جائیں گے, جو آپ کے بہن بھائیوں کو سب کو میں آواز کروں گا اور بتاؤں گا جی یہ چیزیں ہیں, یہ علم ایسے ہوتے ہیں. یہ کبھی کوئی بہن بھائی ایسی کوئی غلطی نہ کرے, جو بھی کوئی کسی سے کام کروائے اس کو حقیقت پہ کروائے, اس کو پوری تسلی سے کروائیں. آپ خود اپنا عمل نہ کریں, آپ خود وہ کہیں نا آپ پڑھائی کریں, آپ ایسے کریں, کبھی ایسے نہ کریں. جب تک استاد پیچھے پورا ہو اور استاد طاقتور ہو پھر یہ کام کریں. ناظرین اب ہم انشاءاللہ اب اپنے بھائی کو محمد پروفیسر کو اجازت دیں, نیکسٹ دوبارہ ویڈیو پہ آئیں گے اور نئی کہانی لے کر آئیں گے, پھر بہن بھائیوں کو یہ کہانی بھی بتائیں گے, اور اس سے باتیں بھی ہوں گی, سوالوں کا جواب بھی ہوں گے. جو آپ چاہتے ہیں, جو علم کی باتیں چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ بتائی جائے گی. صرف علم کی, جن کی, چڑینوں کی, بھوت کی, دیووں کی, شیطانی طاقتوں کی, ان کی باتیں ہوں گی. اور میرا کوئی مقصد نہیں میرے پروگرام میں, صرف یہ چیز کا ہوگا. ناظرین آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں, دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.